بیبی پنک فیری فراک پہنے ایمان تیار تھی۔ تینوں بھائیوں نے بھی اسکائی بلو 3 پیس پہنا تھا۔ انہوں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا، وجہ ہاشم نہیں چاہتا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی خبر باہر جائے۔ فیض اور عالیہ کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ دن بعد وہ خود ادھر چلے جائیں گے، تب دوبارہ سے اس کی سالگرہ منا لیں گے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایمان نے کیک کاٹ کر پہلے عائشہ پھر ہاشم کے بعد تینوں بھائیوں کو بھی کھلایا تھا۔ ابھی وہ لوگ ڈنر کر رہے تھے کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ جیسے سنتے ہی ہاشم نے عائشہ سے ان چاروں کو اندر لے کر جانے کا کہا، خود باہر دیکھنے گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ دروازے کے پاس رک کر واپس مڑا تھا۔ چاروں بچوں کو پیار کرتے اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تھا، جو روتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو بیٹا، اپنی مام اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اگر میں واپس نہ آیا بلکہ تم ان سب کو لے کر یہاں سے چلے جانا۔ میری بیٹی ایمان کا بہت خیال رکھنا، وہ تم تینوں کی بہن ہے، تم تینوں کی ذمہ داری، اس کا ہر حال میں خیال رکھنا۔ اس نے روجر کی طرف مڑ کر کہا تھا، جو باہر جانے کا سوچ رہا تھا، مگر باپ کی بات سن کر اس نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا تھا۔ آریان اس وقت ایمان اور منان بھی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ باہر نکل کر دیکھنے کی سوچ ترک کر دی تھی۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، تم انہیں لے جاؤ، اس نے عائشہ کے سر پر عقیدت محبت بھرا لمس چھوڑ کر کہا تھا۔ عائشہ چاروں کو لے کر اندر کی طرف مڑی تھی، تبھی لاؤنج کا دروازہ کھلا اور اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ پانچوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ ہاشم کو گولیوں سے چھلنی ہوتا دیکھا تھا۔ تبھی عائشہ جلدی ان چاروں کو لے کر بیک ڈور سے نکل گئی تھی۔ اندر ہر جگہ بینڈرک کے بندے عائشہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس کی شادی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ عائشہ سیکریٹ ڈور سے نکل گئی تھی۔ سامنے ہی گارڈ تھے، جن میں سے آدھے ان کی طرف بھاگ کر آئے تھے اور انہیں گاڑی میں بیٹھایا تھا، جبکہ باقی سارے اندر بھاگے تھے، کیونکہ ان کا باس تو اندر ہی تھا۔ اندر ایک دفعہ پھر لڑائی شروع ہوئی تھی۔ کچھ وفاداروں نے نظر بچا کر ہاشم کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، جو اپنی آخری سانس لے چکا تھا۔ بینڈرک کے کئی بندے مارے گئے تھے، مگر وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے گینگ کے لوگ بھی تھے، جن میں سے کوئی تو مر گئے، باقی کے اپنا کام کر کے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں کہکہے گونج رہے تھے، اب ادھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے کسی کی کررانے کی آواز آتی تھی۔ کوئی مدد تو کوئی پانی مانگ رہا تھا، کوئی خوش قسمت کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی۔ ہاشم کے گارڈ تو بینڈرک کے نکلتے ہی کچھ ہاسپٹل اور کوئی ان کا پیچھا کرنے نکل گئے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ بچے اور عائشہ بحفاظت نکل گئے تھے۔ ہاشم کے ایک شوق، ایک بیوقوفی نے اس سے اس کی زندگی چھین لی تھی، ساتھ ہی اس کے بچوں کو یتیم اور اس کی محبوب بیوی کو بیوہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا، جو ہو سکے کرنا ہمیں معاف، تم جیسا چاہتی تھی ہم ویسے نہیں رہے، ہم عشق کے گدا تیرے در تک تو آ گئے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کاسے نہیں رہے۔ پاسٹ عائشہ کو ان کے گارڈز ان کے پرانے ہاشم ولا لے آئے تھے۔ وقت پر لگا کر گزر تو گیا تھا، چونکہ ان پانچوں نے ہاشم کو مرتے دیکھا تھا، تبھی وہ سب خاموش سے ہو کر رہ گئے تھے۔ عائشہ نے ان چاروں کو ادھر ہی اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے عالیہ کی فیملی پر کوئی اثر پڑے، جبھی اس نے اسے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ پیسوں کی تو کوئی کمی تھی ہی نہیں، ہاشم کا بزنس ان کا مینیجر ہی سنبھال رہا تھا۔ عالیہ اور فیض کو پتہ تو سب چل گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کدھر گئی، کیونکہ انہیں یہی پتہ تھا کہ انہوں نے ہاشم ولا تو پہلے ہی سیل کر دیا ہے، تبھی کسی کا خیال اس کی طرف گیا ہی نہیں۔ مگر شاید ابھی اور امتحان باقی تھے، جبھی ایک دن اسکول سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گاڑی بری طرح متاثر ہوئی تھی، ڈرائیور تو موقع پر مر چکا تھا۔ آریان، منان اور عادیان کو گاڑی سے نکل گئے، مگر ایمان کا فراک کہیں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سک رہی تھی۔ آریان اسے نکالنے کے لیے اندر گیا تھا۔ ایمان کو باہر نکالنے
کے بعد وہ خود بھی باہر نکل رہا تھا، مگر عین اسی وقت ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اب اس گاڑی بجائے وہاں آگ تھی۔ وہ تینوں بہت زخمی ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ آریان اور ڈرائیور آگ میں ہی جل گئے تھے۔ اب وہاں لوگوں کا کافی ہجوم بن گیا تھا۔ کسی نے ان تینوں کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال منتقل کیا تھا۔ 2 موتوں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ایک خبر سنتے ہی عائشہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئی تھی، مگر اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے بچے بچ گئے ہیں۔ مگر ہاسپٹل پہنچ کر جب اسے پتہ چلا کہ آریان مر گیا ہے اور تینوں بچوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اور تینوں ICU میں ہیں، شاید اتنی ہی ہمت تھی اس میں جبھی اسے میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے اس کی موت کی بھی تصدیق کر دی تھی۔ آریان کو بس پہلے ہوش آیا تھا 3 دن بعد، تب اسے پتہ چلا تھا کہ کیا قیامت ٹوٹی تھی ان پر۔ فیض، وائز اور عالیہ آ گئے تھے۔ نیوز میں ہی انہوں نے سنا تھا کہ اور بچوں کی تصاویر دیکھ کر پہلے تو وہ کافی شوق ہو گئے، مگر پھر پہلی فرصت میں ادھر پہنچے تھے، مگر وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ تب تک عائشہ بھی جا چکی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ پولیس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ گاڑی کی بریکس کاٹ دی تھی۔ آدیان کے بعد ان دونوں کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ تینوں اور خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دن مزید ہاسپٹل رہنے کے بعد عالیہ اور فیض ان تینوں کو اپنے ساتھ اوساکا لے آئے تھے۔ ساتھ ساتھ فیض نے کافی کوشش کے بعد پتہ کروا ہی لیا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ جو باتیں انہیں ہائشم کے بارے میں پتہ چلی تھی، وہ بہت خفا ہوئے تھے یہ جان کے کہ ان کا بھائی مافیا کے ساتھ ملا تھا، جانے کتنوں کی جان لی تھی۔ فیض نے جب گھر میں سب کو بتایا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، کچھ انفارمیشن کے علاوہ کچھ تصویریں بھی تھی جنہیں دیکھ کر ایک دفعہ پھر وہ 3 معصوم نفوس چونک گئے تھے۔ غصہ، نفرت، دکھ، بدلہ ایک ہی لمحے میں جانے کتنے احسان ان تینوں میں بے وقت جاگے تھے۔ عالیہ اور فیض یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ہائشم کو بھی بینڈرک نے ہی مارا تھا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آریان کی موت کی وجہ وہ تھا، مگر عادیان، منان اور ایمان جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہی ہائشم، عائشہ اور آریان مرا تھا۔ نفرت، بدلے کی آگ ان میں لگ گئی تھی۔ کچھ دن مزید ادھر رہنے کے بعد وہ دونوں، عادیان اور منان، وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایمان کو وہ ادھر ہی چھوڑ آئے تھے۔ عالیہ اور فیض نے انہیں سختی سے منع کیا تھا، نتیجتاً وہ دونوں رات کی تاریکی میں بھاگ گئے تھے، مگر جانے سے پہلے وہ ایمان سے ملے تھے، جسے منا کر یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ ملتے رہیں گے، مگر وہ بتائے کسی کو نہ۔ وہ پہلے ضد کرتی رہی کہ ساتھ جائے گی، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ساتھ گئی تو وہ بندے ان دونوں بھی مار سکتا ہے۔ آخر وہ مان ہی گئی تھی اور وہ دونوں اس سے ملتے چلے گئے تھے۔ فیض اور عالیہ نے ایمان کا نام اس کی مرضی سے چینج کر دیا تھا، کیونکہ عادیان نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی پہچان بدل دے، کیونکہ بینڈرک اور دوسرے گینگز عالیہ اور فیض کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مگر وہ ان تینوں کے بارے میں تو جانتے تھے۔ اسی لیے ایمان نے اپنا نام عادیان کی مرضی سے یہ کہہ کر کے ہیر نام اسے پسند ہے رکھ دیا، اور پھر وہ ایمان ہاشم سے ہیر مرزا بن گئی تھی۔ ایک خواہش تھی اس سے ملنے کی، پھر وہ خواہش بھی مار دی میں نے۔ پوچھتے کیا ہو زندگی کا، مجھ پہ گزری گزار دی میں نے۔ پاسٹ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اب عادیان 23، منان 21 اور ہیر 19 سال کے ہو گئے۔ اس سب وقت میں عادیان اور منان نے بینڈرک کے بارے میں سب پتہ کروا چکے تھے۔ وہ عالیہ کے گھر سے نکل کر سیدھا ارجن، جو میجر تھا، اس سے پہلے ہی سب بتایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مالک کے بچوں کا خیال اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا۔ کچھ عرصہ تو وہ ادھر اس کے گھر ہی رہے۔ ارجن کے گھر صرف اس کی بیوی رنجنا ہی تھی۔ 3 سال وہ اس کے گھر رہے تھے۔ اس سب میں ایک ویران جنگل جو آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، وہاں ہی ایک بہت بڑا محل نما ولا بنایا تھا، اور ان 3 سالوں میں وہ ہیر سے بھی ملتے تھے۔ 3 سال بعد وہ اپنے ولا آ گئے تھے۔ اب وہ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ احسان نام کی چیز وہ دونوں ہی بھول گئے تھے۔ جنگلی جانوروں کو مار مار کر تقریباً ختم ہی کر دیا تھا،
مگر تب عادیان 16 سال کا تھا. وہ تب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا بینڈرک کا. 23 سال کا ہوتے ہی اس نے اور منان نے مل کر بینڈرک کے کافی ساتھی مار دیے تھے. وہ ہیر کو اس بات سے انجان ہی رکھنا چاہتے تھے. ہیر دوستوں کا کہہ کر ان کے ساتھ رہنے آتی تھی، جس میں اس کی ضد کی وجہ سے اسے بھی کئی ہتھیار استعمال کرنا سکھا دیا تھا. کراٹے بھی اس نے سیکھے تھے. اپنے ماں باپ بھائی کے قاتل تو وہ بھی جانتی تھی، مگر کبھی کہا کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں لگا تھا کہ وہ بھول گئی تھی. عادیان کا نام راجر، منان کا راج اور ہیر کا ریا بن گیا تھا. ان تینوں کے گینگ کا نام بلیک ویل تھا. ان تینوں نے مل کر بینڈرک کے کافی ساتھی مار دیے تھے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی وہ کافی کالے دھندے کرنے والوں کو مار دیا تھا، کیونکہ بینڈرک اور اس کے ساتھی بھی ہائشم کی طرح کامیاب بزنس مین تھے. تو ان کی موت آگے پیچھے بہت سے بڑے لوگوں کا قتل جو کافی برے طریقے سے کیا جاتا تھا کہ بندہ ڈی این اے کے بعد ہی پہچانا جانا مشکل تھا. ہر طرف ایک خوف پھیل گیا تھا. اب بلیک ویل گینگ، جن میں 3 گرین آئیڈ لوگ تھے، ان سے لوگ ڈرنے لگے تھے. کافی لوگ جنہیں ان تینوں نے مارا تھا وہ مختلف ممالک سے تھے. بڑے بڑے لوگ ہونے کی وجہ سے پولیس پر پریشر تھا. اب راج، راجر، ریا موسٹ وانٹڈ کرمنلز بن گئے. جاپان، امریکہ، اٹلی، ترکی، فرانس جیسے بڑے بڑے ممالک ان تینوں کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر ان کے نام راجر، راج، ریا اور ان کی گرین آنکھوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے. پھر تو ان کے کلر کی آنکھوں والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا. وہاں عالیہ، وائز، فیض یہی جانتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھول گئی تھی. عادیان منان کے جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے تھے. ہی پی سی او سے کال کر کے وہ اپنی خیریت کے بارے میں بتا دیتے تھے. انہوں نے بھی یہی ظاہر کیا تھا کہ ہیر ان سے نہیں ملتی، اور یہ بھی کہ وہ ابھی اس سے ملنا بھی نہیں چاہتے. وہ دونوں صرف کچھ منٹ وائس سے ہی بات کرتے تھے. عالیہ اور فیض سے ان کے کہنے پر بھی کبھی بات نہیں کی. جانتے تھے کہ وہ واپس آنے کا کہیں گے، جبھی وہ صرف وائس سے ہی بات کرتے تھے. جا بجا دل لگانے سے کہاں بھولے گا وہ شخص، بھولنے سے کہاں بھولے گا. ہاں، کئی دن سے وہ یاد بھی نہیں آیا، مگر فقط یاد نہ آنے سے وہ کہاں بھولے گا. 10 پیراں میرے منڈیاں تے، میرے یار دی چادر کد چڑھ سی، میں دھاگے بن بن تھک گئی ہاں، میں کو دھاگیاں والا کد لبسی. گاڑی ایک جھٹکے سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی. فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر راجر باہر نکلا تھا. بلیک چیکس والے شرٹ جس کے اوپری 3 بٹن کھلے تھے، چوڑے سینے پر کچھ کٹس نظر آ رہے تھے. بلیک جینز پہنے، بالوں میں پونی کیے، ایک ہاتھ سے گوگلز اتار کر وہ باہر نکل کر بونٹ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا. ایک نظر کلائی پر پہنی مہنگی گھڑی میں ٹائم دیکھتا دوبارہ ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے کی طرف مڑا تھا. 2 دن ہو گئے تھے نینا سے ملے. وہ تو جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہو کر رہ گئی تھی. نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ ابھی ادھر کھڑا نینا کا ویٹ کر رہا تھا. اس کے آنے کا وقت تو ہو گیا تھا، مگر وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی. کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد وہ اسے نظر آ ہی گئی تھی. ٹی پنک آف بلاؤزر شرٹ، وائٹ فلیپر پہنے، ایک کندھے پر پرس پہنے، دوسرے سے اپنے کھلے بالوں کو پیچھے کرتی وہ باہر نکلی تھی. مگر سامنے کھڑے راجر کو دیکھ کر پہلے تو خوش ہوئی، مگر کچھ یاد آتے ہی چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے. وہ اب بھی ادھر ہی کھڑی راجر کو دیکھ رہی تھی، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. پلیز. ہوش تو تب آیا تھا جب ایک لیڈی نے اسے راستے سے ہٹنے کا کہا تھا. سوری کرتی وہ راجر کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی. گاڑی میں بیٹھو. اسے خود کو اگنور کر کے جاتا دیکھ کر بمشکل غصہ ضبط کرتا اس کا بازو پکڑ کر بولا تھا. مجھے نہیں بیٹھنا، میں چلی جاؤں گی. نینا نے ایک نظر اس کے اپنے بازو پکڑے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا. اس کے چھونے پر دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی. گاڑی میں بیٹھو ورنہ اٹھا کر بیٹھاؤں گا. راجر گرفت مضبوط
کرتے ہوئے کہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ایک لگائے جو ڈرامہ لگا رہی تھی، مگر ضبط کر گیا۔ کہا نا نہیں بیٹھنا، چھوڑو مجھے، اتارو مجھے بدتمیز۔ ایک بار پھر نہ سنتے روجر نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کو بیٹھا کر غصہ دروازے پر نکالتے اسے زور سے بند کیے۔ اس نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اچھا خاصا موڈ کا تو بیڑا گرک کر چکی تھی۔ ایک دفعہ میں مان جایا کرو خود ہی۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتا بنا اس کی طرف دیکھے کہا تھا۔ اب تک وہ غصہ کنٹرول کر ہی چکا تھا۔ میں کیوں مانا کروں؟ میں مانوں گی، اتارو مجھے بس، وہ بھی ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر روجر نے مین روڈ کے درمیان میں ہی گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ اب اگر ایک لفظ بھی بولا نا تو میں پھر اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا جو تمہیں شاید ہی پسند آئے۔ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ آخر میں نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹک سی گئی تھی۔ چھوڑو تم، میں خود کر لوں گی، الیانا نے غصے سے بیوٹیشین کو کہا جو راج نے اسے تیار کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ میم آپ نے یہ ڈریس پہننا ہے، بیوٹیشین مونا نے دوبارہ ہمت کر کے دوسرے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ الیانا راج کے بتا ڈریس کو چھوڑ کر دوسرے ڈریس لے کر واش روم جا رہی تھی جبھی بیوٹیشین کی بات سن کر رکی تھی۔ تم ایسا کرو کہ اپنی شکل گم کرو، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے مت بتاؤ۔ ایک دم اس کی طرف مڑتی قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اب غصہ کسی پر بھی نکالنا ہی تھا جبھی اسے بیوٹیشین ملی تھی اور اب غلطی نہ ہونے پر بھی چپ چاپ سن رہی تھی۔ ایک طرف الیانا تھی جو کچھ مان ہی نہیں رہی تھی، دوسری طرف راج جس نے سختی سے بتایا تھا کہ کیسے کیا تیار کرے، مگر الیانا تو اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی۔ تیار کرنا تو دور کی بات، کچھ دیر میں ڈریس پہن کر باہر آئی تھی۔ مونا کو ایسے اگنور کیا تھا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھتی اب ادھر رکھا میک اپ دیکھ رہی تھی۔ دل تو اس کا ذرا نہیں تھا مگر نہیں چاہتی تھی کہ مونا اسے پیسٹری بنا دے جبھی اب خود ہی لگی ہوئی تھی۔ سنو تم میرے بال بند کر دو تاکہ چھوٹے بن جائیں، تنگ ہو گئی ہوں میں ان سے، بلش آن لگاتی بنا اسے دیکھے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ اب مونا اس پریشانی جی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کس کی سنے، کیونکہ راج نے سختی سے کہا تھا کہ بالوں کو کھلا ہی چھوڑے۔ سنا نہیں؟ اسے بنا ہلے دیکھ کر میک اپ برش گال سے ہٹاتی مونا کو دیکھتی بولی تھی۔ اسے مونا سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر وہ راج کی بھیجی تھی جبھی اس پر غصہ نکال رہی تھی۔ میم سر نے بال بند کرنے سے منع کیا ہے، انگلیاں مروڑتی بولی تھی۔ تمہیں تمہارے بال بند کرنے سے منع کیا ہوگا، کھول لینا تم بعد میں، پہلے میرے بند کرو۔ فش ٹیل بناؤ۔ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ شیشے کی طرف خود کو دیکھتی گویا ہوئی۔ مونا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اب وہ یہاں سے کھسکنا چاہ رہی تھی کہ راج کو جا کر بتائے۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ سامنے ہی گلاس ڈور سے ٹیک لگائے وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مونا کی پریشان شکل دیکھ کر اس نے اسے وہاں سے جانے کا کہا، خود اس کی طرف بڑھا تھا۔ گلاس لگاتی جب اس نے شیشے میں دیکھا تھا وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوش ہو کے خود ہی میرے لیے تیار ہو رہی ہو۔ وہ اب آگے آ کر بالکل اس کے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا بولا تھا۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی پیسٹری بننے کا شوق نہیں ہے جو اس مونا ڈوبا کے سامنے بیٹھ جاتی۔ بدتمیز پتہ نہیں کدھر چلی گئی، کہاں بھی تھا کہ بال بند کرو، پہلے اس کی خوش فہمی دور کرتی۔ آخر میں غصے سے بولی تھی، چلو کبھی تو میرے لیے خوشی سے تیار ہوگی ہی، آج اس پر ہی کام چلا لوں گا۔ بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ ہاں البتہ آنکھوں میں شوق واضح تھی مگر وہاں آنکھیں دیکھ کون رہا تھا۔ تیار ہوں میں، ختم کرو یہ بکواس جلدی، میں تھک گئی ہوں۔ اب اپنے بالوں کو سنبھالتی ناگواری سے بولتی اٹھی تھی۔ چھوڑو، الیانا نے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ راج نے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ دونوں اب کافی قریب کھڑے تھے۔ الیانا اس کا ہاتھ بازو سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ راج آنکھیں بند کیے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ آج تک تو کسی نے اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی اور وہ الیانا پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد یوں بدتمیزی مت کرنا، راج نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ ٹی پنک لانگ فراک پہنے جس کے آگے گھٹنوں تک کٹ لگا ہوا تھا،
جس سے چلتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ نظر آتی تھی۔ سلور ہائی ہیل پہنے، بالکل تھوڑے سے میک اپ کے ساتھ، کھلے بال کو اس پر بکھرے سے تھے۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ راج کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کروں گی بدتمیزی تو کیا کر لو گے؟ علیہ نے بازو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں بھی پھر بدتمیزی کروں گا۔ بازو پر گرفت کم کرتا اسے تھوڑا اور قریب کیا تھا۔ دوسرا ہاتھ اب اس کی کمر پر رکھ دیا تھا۔ میں تو کروں گی جو دل کیا، کرنا تم بھی بدتمیزی۔ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بے دلی سے کہا تھا۔ وہ جو کب سے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ ایک سرور سا اس کی رگوں میں دوڑا تھا، ایک سکون ملا تھا اسے، جو شاید آریان اور عائشہ یا پھر ہاشم کی موت کے بعد اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ کافی دیر خود کا سیراب کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا، جبھی علیانہ چلائی تھی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا حیا غصے کے تاثرات سے، سانسیں اکھڑ سی گئی تھی۔ آج کے بعد اگر یوں ہی بدتمیزی کی یا مجھے تم بولا تو میں بھی پھر اپنی مرضی ہی کروں گا، جو تمہیں شاید نہیں، یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ ہلکے سے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا سرخ گیلے لبوں پر انگوٹھا پھرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ سانسیں اس کی بھی بھاری ہو گئی تھی۔ اس کی ذرا سی نزدیکی سے اسے اپنے اندر کی احساسات پیدا ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ دل کانوں میں بج رہا تھا۔ دور ہٹے، علیانہ نے پوری قوت لگا کر اسے پیچھے کیا تھا۔ راج کی گرفت کافی ہلکی تھی، جبھی وہ پیچھے ہو گیا تھا، ساتھ ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آ جاؤ باہر، بنا اسے دیکھے کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ چھچورا، گرین مانسٹر، الٹے ہاتھ سے ہونٹ صاف کرتی خود سے ہی بولی تھی۔ پلیز آپ ہے کون؟ کچھ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں میرے، چھوڑے مجھے۔ علیزے نے اپنا بازو اس کی انتہائی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو کھینچ کر نہ جانے سے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ ابھی ہاسٹل سے نکل کر مال جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، جبھی وہ نہ جانے کدھر سے بازل ہوئی تھی۔ آج سونیا کی طبیعت خراب تھی، جبھی کچھ ضروری چیزیں منگوانی تھی۔ وہ تو جا نہیں سکتی تھی، جبھی علیزے کو اکیلا ہی نکلنا پڑا تھا۔ بیٹھو اندر، گاڑی میں اسے تقریباً پٹکتا بولا تھا۔ دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بیٹھو اندر، گاڑی میں اسے تقریباً پٹکتا بولا تھا۔ دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے جو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں؟ علیزے نے ہمت جمع کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کل کی بات اس نے مارک اور سونیا کو نہیں بتائی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب اسے دور ہی رہے گی، جو نہ جانے کون ہے کس جنم کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے جنم میں اس کا کوئی ادھار لیا تھا، جو دینے سے پہلے مر گئی، جو اب وہ اسے یوں ٹریٹ کر رہا تھا۔ کورٹ جا رہے ہیں، ایک نظر اسے دیکھتا بالکل سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کورٹ کیوں؟ اب اسے ادھار والی بات سچ لگنے لگی تھی، جبھی تو وہ بھی اب کورٹ گھسیٹ رہا تھا۔ کورٹ کیوں جا سکتے ہیں؟ گاڑی ایک سائڈ پر روکتا اس کی طرف مڑتا جواب کے بدلے سوال کرنے لگا تھا۔ مجھے کیا پتا کورٹ، آپ کو اپنے کام سے جانا ہوگا، کام ہی ایسے ہے، جبھی تو کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی تھی، مگر اس کو کھا جانے والی نظروں سے خود کو گھورتا دیکھ کر وہ ایک دم ونڈو کی طرف مڑی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال کان کے پیچھے کرتی وہ ایسے پریٹینڈ کر رہی تھی کہ جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہ، جیسے اس نے تو کچھ کہا ہی نہ ہو۔ بیبی پنک پلین ٹی شرٹ، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑا ہوا تھا، مگر اب اس سے زیادہ اسے اس کی معصومیت نے اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ اسے کوئی چھوٹی سی معصوم بچی لگی تھی۔ وائز اسے دیکھتا رہ گیا تھا، مگر 2 منٹ بعد ہی وہ ہوش میں آیا تھا۔ اسے پھر وہ سب علیزے کا اس کا دھیان خود کی طرف کرنے کے لیے ڈرامہ ہی لگا تھا۔ اسے دوبارہ وہ لمحے یاد آئے جب وہ وکی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ جو بھی تھا تو غیر ہی تھا کہ وہ خود بھی غیر ہی، مگر سمجھتا کون؟ پھر جب ماں کے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے تھے، ایک دفعہ پھر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ کورٹ میرج کرنے، دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں بولا تھا۔ تو جائے نا، مجھے کدھر ساتھ گھسیٹ رہے ہیں؟ مجھے مال جانا تھا۔
अलीज़ा दोबारा इसकी तरफ मुड़ती झुंझला कर बोली थी। तुम चली जाओगी तो इधर मेरा क्या काम अकेले? इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। तो जाए मुझे इधर किसी मॉल के पास उतार दे, मैं विकी को या फिर मार्क को बुला लूँगी। आप जाकर घर वालों से छुपकर बेशक कोर्ट मैरिज करें ना, वो जल्दी जल्दी कहती। आखिर में इस पर तंज करना नहीं भूली थी। गाड़ी दोबारा एक झटके से रुकी थी, जिसकी वजह से इसका सर डैशबोर्ड पर लगते लगते रुका था। वो तो जानती ही नहीं थी कि वो एक ही बार में दो गलतियां कर चुकी थी, एक तो मार्क और विकी का नाम लेकर, दूसरा इस पर तंज करके। बहुत शौक है ना तुम्हें विकी और मार्क के पास जाने का? एक मौका मुझे दो, सब शौक पूरे कर दूंगा। कुछ लम्हे गहरी सांसें लेकर गुस्सा कंट्रोल करता काटदार लहजे में बोला था। इसका तंज करना बनता था, मगर इसके मुंह से मार्क और विकी को बुलाने का सुनकर इसका पहले से ख़राब दिमाग फिर ही गया था। आप छोड़ देते तो हॉस्टल कैसे जाती? जबी तो बोला। अलीज़ा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। जबी धीमी आवाज़ में बोली थी, अभी तो मुझसे निकाह कर लो, फिर चली जाना। गहरी सांसें लेता गाड़ी एक दफ़ा फिर स्टार्ट कर गया था। मैं किससे निकाह करूं? अलीज़ा ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और बड़ा करते हुए हैरत से कहा था। अब मैं विकी या मार्क से तुम्हारा निकाह करवाने से रहा। जाहिर सी बात है मुझसे ही करोगी ना? अब वो इसकी हालत से खुश होता बोला था। गाड़ी रोके, क्या पागल हो गए हैं जो ये बोल रहे हैं? मैं पाकिस्तान से इसीलिए भाग कर आई और आप इधर मुझसे निकाह कर रहे हैं। गाड़ी रोके, वो हैरत से चिल्लाती हुई बोली थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका सर ही फाड़ दे, जो बिल्कुल इसे इग्नोर किए बबल चबा रहा था, साथ ही साथ कुछ गुनगुना रहा था। समझ आ रही है आपको? एक बाजू से इसे झंझोड़ती हुई बोली थी। देखो लीज़ा, तुम मुझसे निकाह कर लो बस, और तो मैं कुछ नहीं कह रहा। इसने जैसे से भुलाना चाहा था। अलबत्ता शादी की वजह से पाकिस्तान से भागकर आने वाली बात पर वो हैरान ज़रूर हुआ था, मगर जाहिर नहीं होने दिया था। क्यों करूँ मैं आपसे निकाह? देखे मुझे छोड़ दे, वरना मैं अपने भैया को कॉल करके बता दूंगी। अलीज़ा ने इसे डराना चाहा था। ठीक है, तब तक जब तक तुम्हारा भाई आएगा तब तक मैं तुम्हें उठाकर ले गया हूँगा। देखो तुम अभी 4 साल हो इधर, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, बस 6 महीने बाद डिवोर्स दे दूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो अब भी इत्मीनान से गाड़ी चलाता बोला था, अलीज़ा का इत्मीनान गारत करके। इसकी नज़रों को अपने होठों पर टिके देखकर वो रुख मोड़ गई थी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। इसके यूं ग्रेस से वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। इसका तो कोई इरादा नहीं था ऐसा, वो तो यूं ही देखने लगा था। खैर, गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर चुका था। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इसके बाद नैना ने कुछ बोलना तो दूर की बात, इसकी तरफ मुड़ी भी नहीं थी। आ जाओ यार बाहर, मुझे लग रहा है तुम चाह रही हो कि एक दफ़ा फिर तुम्हें मैं अपनी बाहों में उठाऊं। रॉजर गाड़ी बीच सड़क पर रोकता बाहर निकला। जब कुछ देर तक नैना बाहर नहीं निकली, जबी विंडो पर बाजू रखता आई विंग करता बोला था, हटो। इसकी बात पर वो एकदम हरकत में आई थी। बोलती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। अब बताओ क्यों लाए हो इधर? एक हाथ से बाल कान के पीछे करती समुंदर की लहरों को देखती बोली थी, मगर रॉजर की खुद पर टिकी हुई नज़रों के बास काफ़ी नर्वस भी हो रही थी। वो काफ़ी गौर से इसे देख रहा था। आज पहली दफ़ा दिमाग में कहीं क्लिक हुआ था कि शायद इसे कहीं देखा हुआ था। दिमाग पर काफ़ी ज़ोर देने के बावजूद इसे कुछ ख़ास याद नहीं आया था। दिल बेवजह ही धड़कन की रफ्तार बढ़ा चुका था। वो जानती थी वो कौन था, क्या था, वो भी जानती थी वो खुद कौन थी और क्या थी। इसे अपनी ड्यूटी पता थी, वो एक सीक्रेट एजेंट थी और रॉजर एक खतरनाक क्रिमिनल। वो जानती थी वो एक क्रिमिनल था। जल्द या बदेर इसे या तो जेल हो जाती या फिर इनकाउंटर हो जाना था। कुछ भी हो सकता था, और दुख तो इसे इस बात का था कि ये सब करने वाली वो खुद होगी। पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा वो इसकी वजह से ही या तो जेल की सलाखों के पीछे होता या फिर मर जाता। पिछली बार भी तो इसी ने इसका इनकाउंटर किया था, मगर वो किस्मत लेकर पैदा हुआ था। जब भी तो दिल के पास 3 गोलियां लगने के बावजूद वो आज हट्टा कट्टा बना इसके सामने था। मगर पहले और अब में बहुत फ़र्क था। ये भी था तो भी इसे लगा था कि कहीं कुछ तो था। पहली बार तो इसने बेधड़क 3 गोलियां इसके सीने में उतार दी थी। क्या इस बार इतना ही आसान होगा इसे मारना, या मार पाएगी?
یہ سوچتے ہی دل تڑپا سا تھا۔ وہ سوچتی سوچتی کافی آگے آ گئی تھی۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی اب ٹخنوں سے اوپر آ گیا تھا۔ سینڈل اس نے پہلے ہی اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ نینا رکو تو۔ روجر اس کا ہاتھ پکڑتا اسے روکتا بولا تھا۔ وہ کب سے اسے گمسم دیکھ رہا تھا۔ جب وہ زیادہ آگے جا رہی تھی جب ہی اسے روکنا پڑا تھا۔ روجر کی آواز سن کر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اب قریب کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نینا کے بال ہوا کی وجہ سے اڑ کر اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کدھر گم ہو گئی تھی تم؟ ایک ہاتھ اس کے چہرے کے پاس لے کر جاتا چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتا بولا تھا۔ نہیں تو وہ نہیں، بس کچھ بھی نہیں تو۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے نامحسوس انداز میں سے دور کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سمندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ روجر کو آج پہلی دفعہ کی نسبت کافی پریشان اداس سی لگی تھی، ورنہ تو وہ لڑتی چیختی چلاتی، مگر وہ خاموش تھی اور روجر کو اس کی خاموشی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ تم کافی پریشان سی لگ رہی۔ وہ بھی اب اس کے ساتھ چل رہا تھا، اس کی طرف دیکھتا فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے پکڑوانے یا پھر مروانے کی وجہ سے وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس نے روجر کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی اور شاید وہ بھی اس کے لیے کچھ فیل کرتی تھی، یا کب سے یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ تب سے شاید جب اس نے فرسٹ ٹائم اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، یا جب وہ زبردستی اسے اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا، یا جب کب نہ جانے کب وہ اور کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا وہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے دوبارہ سے گم ہوتا دیکھ کر روجر نے پوچھا تھا۔ شاید سر درد کر رہا ہے، ہاسٹل چھوڑ دو۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی بولی تھی۔ وہ فی الحال تو اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ چلو پھر۔ اس کے ہاتھ سے اس کا فون لیتا گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نینا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس میں تو ایسا بہت کچھ تھا کہ وہ جان لیتا کہ جس سے اسے محبت ہوئی وہ تھی کون۔ دو ادھر اچانک اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا تھا، کیونکہ اس میں تو روجر کے خلاف بھی کئی ثبوت تھے۔ وہ اگر دیکھ جاتا تو اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکی تھی۔ نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یار کوئی چور تو نہیں ہوں جو لے کر بھاگ جاؤں گا، روجر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے آج نینا کی حرکتیں مشکوک سی لگی تھی، خود مشکوک ہونے کے باوجود۔ کاش صرف ڈاکو ہوتے۔ وہ موبائل سختی سے پکڑے گاڑی کی طرف بڑھتے خود سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ پل اس کی پیٹھ کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ لو، اس میں اپنا نمبر ڈال کر دو۔ تمہارے موبائل کے ساتھ تو ہیرے لگے ہوئے ہیں، قیمتی موبائل۔ گاڑی میں بیٹھتے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتا بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سختی سے پکڑے موبائل پر ٹون کرنا بھولا تو نہیں تھا۔ اوکے، جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی اپنا نمبر ڈائل کر کے واپس اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کچھ لمحے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں میں اپنا موبائل دیکھنے کے بعد ایک جانچتی نظر اس پر ڈال کر موبائل لے لیا تھا۔ سرد سانس ہوا کے سپرد کرتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ نینا اب ہیل پہن رہی تھی، موبائل پر گرفت اب بھی سخت تھی، جو روجر کی تیز نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا تھا فون میں جو وہ اتنا ڈر گئی تھی۔ ساری سوچوں پر مٹی ڈالتا اپنی توجہ ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا۔ نینا اب ونڈو پر بازو رکھے باہر کے نظارے کر رہی تھی۔ بال سارے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پاسٹ، میم نینا اور میم برنٹ آپ دونوں ساتھ رہیں گے۔ میم لنڈا میک اور عام سر ساتھ ہوں گے، اور میں اور امبار سر بعد میں آئیں گے۔ آج ہمیں بلیک میل گینگ کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انہیں سرنڈر کرنے پر مجبور کر جائیں۔ جتنی انفارمیشن ملی ہے آج تک 3 لوگوں نے ہی مرڈر کیے ہیں، مگر آج چونکہ ان کا ٹارگٹ پورے جاپان کے سب سے بڑے بزنس مین بینڈرک ڈیزل ہیں، جن کے ہاں آج بہت بڑی کوئی پارٹی ہے، تو شاید وہ زیادہ تیاری سے آئیں۔ ہمیں ہر حال میں آج ہی ان کا کھیل ختم کرنا ہوگا۔ اگر وہ سرنڈر کرنے پر نہ مانے تو ہمیں مجبوراً ان سب کا انکاؤنٹر کرنا ہوگا۔ کیا آپ سب سمجھ گئے، یا کوئی سوال جواب؟ سر بیٹراس ٹیلر پہلے سب کا پیر بنانے کے بعد ساری بات سمجھاتے آخر میں ان کی رائے لی تھی۔ ایک ہال نما کمرے میں وہ 6 نفوس کھڑے تھے، 3 مرد اور 3 عورتیں جو سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ ساروں نے بلیک جینس پینٹ کے اوپر بلیک ہوڈیز پہنی تھی، سر پر بلیک کیپس اور بلیک ہی ماسک پہنے وہ تیار نہیں
اور اب وہ تیار تھے اور اب انہیں ایک بہت بڑے گینگ کو ختم کرنا تھا جس نے پچھلے کچھ سالوں سے ایک دنیا کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور کئی بڑے بڑے ممالک ان کو پکڑنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، مگر وہ شاید شاطر کھلاڑی تھے۔ مگر آج کافی سال بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا اگلا ٹارگٹ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ اس کی سیکیورٹی بڑھانے کے علاوہ وہ اب کی بار یہ کھیل ہی ختم کر دینا چاہتے تھے، جبھی آج وہ سب تیار تھے۔ سر ہم سمجھ گئے، پانچوں نے بیک وقت کہا تھا۔ گڈ، جس کے سامنے جو آیا پہلے اس سے سرنڈر کرنے کے لیے فورس کرنا ہوگا، نہیں تو بنا ٹائم ضائع کیے ان کا انکاؤنٹر کر دینا۔ وہ دوبارہ ان کی طرف دیکھتے بولے تھے۔ وہ لوگ اب اپنے رائفلز چیک کرتے باہر نکلے تھے۔ انہیں چہرہ دکھانے کا آرڈر نہیں تھا، جبھی ماسک پہنے ہوئے تھے، چہرہ بالکل چھپا تھا سوائے آنکھوں کے۔ میں کہانی نہیں، میں فسانہ نہیں، کوئی پوچھے تو تم نے بتانا نہیں۔ پاسٹ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تین بہت ہیں، ہم کسی اور کو کیوں اپنی وجہ سے مشکل میں ڈالیں؟ راج نے سختی سے راجر سے کہا تھا۔ انہیں آج وینڈرک کو ہر حال میں ختم کرنا تھا۔ وہ تینوں تیار کھڑے تھے، بلیک جینز پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، بلیک ہی لیدر کی جیکٹس پہنے تیار تھے۔ ریاں نے بالوں کی ہائی پونی کی ہوئی تھی، چہرے ان کے بلیک ماسک سے چھپے ہوئے تھے جن پر بلو ویل سی بنی ہوئی تھی۔ گرین آنکھیں انہوں نے بلیک لینس سے چھپائی ہوئی تھی، مگر وحشت ویسی ہی تھی ان تین سر داخوں میں۔ راجر، ہمیں اور کسی کو نہیں لے کر جانا چاہیے۔ راج ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہمارا بدلہ ہے، ہماری جنگ ہے، ہم تین کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اگر کوئی بے گناہ مارا گیا تو کون حساب دے گا؟ ریا نے پسٹل پر پھونک مارتے ہوئے راجر کو سمجھانا چاہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ان کی ٹیم بھی جائے گی کیونکہ سیکیورٹی ہائی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات کان کھول کر تم دونوں سن لو، اگر تم دونوں میں سے کسی کو خراش تک بھی آئی تو جان میں خود لوں گا، پھر کیونکہ اب مار دھاڑ نہیں کرنا چاہتا۔ تم دونوں کسی اور کے ہاتھوں مر گئے تو اور بدلہ کھل جائیں گے، اس لیے اگر لگا کہ خطرہ زیادہ ہے تو ادھر مت جانا۔ اپنے بلوٹوتھ کا خیال رکھنا، ڈسکنیکٹ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ راجر نے ایک بار پھر کئی بار بولی بات دوبارہ بولی تھی۔ باپ، پھر جڑوا بھائی، پھر ماں، ایک کے بعد ایک اور ہو کر اس میں کسی اور کو کھونے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ تو ریا کے جانے پر تو راضی ہی نہیں تھا، مگر اس کی ضد کی وجہ سے ماننا پڑا تھا۔ لانگ شوز میں چاقو ڈالتے، اپنی اسٹائلش ریوالور پینٹ کے دونوں پاکٹس میں چھپایا، وہ فل تیاری کے ساتھ وینڈرک کے ولا کی طرف نکلے تھے۔ آج ان کا بدلہ پورا ہونا تھا، کیونکہ اب صرف وینڈرک ہی رہ گیا تھا، یا شاید انہوں نے خود ابھی تک اسے چھوڑا ہوا تھا۔ کوئی تو سمجھے محبت کی بے زبانی کو، کوئی تو ہاتھ پہ چپکے سے پھول دھر جائے۔ بس ایک بار وہ اپنا مجھے کہے تو صحیح، وہ اپنی بات سے چاہے تو پھر مکر جائے۔ پاسٹ، چونکہ وہ گھر کے سیکرٹ ویکو کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے جو زمین میں بنایا ہوا تھا، جبھی وہ اس رستے سے اندر گئے تھے، کیونکہ وہ راستہ کسی کو پتہ نہیں تھا، جبھی وہاں سیکیورٹی ہائی نہیں تھی۔ جو گارڈ انہیں ملتا اسے مار کر وہ آگے بڑھے تھے۔ اب وہ لوگ ایک بڑے ہال نما کمرے میں تھے جہاں بہت سے اسلحہ تھے، ہر طرح کے ہتھیار ادھر تھے۔ کمرے میں روشنی زیادہ تو نہیں تھی، مگر وہ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ کمرہ چاروں طرف سے انہیں بند ہی لگا تھا، جیسے زمینی راستے کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہاں سے آگے کدھر جانا ہے؟ آخر خاموشی کو ریا کی حیرت بھری آواز نے توڑا تھا۔ چپ کرو، جلدی مرنا ہے۔ راج نے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اسے ڈپٹا تھا، جبکہ راجر زمینی راستے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں سے کوئی آ رہا ہو۔ ہے، چھپ جاؤ، کوئی آ رہا ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ یہاں سے اندر جانے کا راستہ تو جانتا ہوگا، اس کے پیچھے ہی ہمیں احتیاط سے نکلنا ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہوں احتیاط سے، راجر انہیں وارن کرتا، ریا کو ہاتھ سے پکڑے اپنی طرف کھینچتا سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ آواز اتنی کم تھی کہ وہ مشکل ان تینوں نے سنی تھی۔ راج دور چھپ گیا تھا، جبکہ راجر نے ریا کو پکڑ کر اپنے پاس ہی کھڑا کیا تھا۔ بے شک وہ کافی بہادر تھی، ہر امتحان میں کامیاب ہوئی تھی، مگر پھر بھی
تھی تو ایک نازک کمزور لڑکی ہی، وہ ہر لمحہ اس پر نظر رکھتا تھا، خاص کر جب وہ کسی مشن پر ہو۔ ذرا سی چوک وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی، اس کی جان لبوں پر آ جاتی تھی۔ وہ راج، ریا کسی میں سے کسی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ راج تو مرد تھا، اپنی حفاظت ہر ممکن طرح سے کر سکتا تھا، مگر ریا کو وہ جانتا تھا، جو زیادہ کرٹیکل سچویشن میں گھبرا جاتی تھی، جبھی وہ سائے کی طرح اس کے پاس رہتا تھا۔ روجر چھوڑو، بچی نہیں ہو، ریا نے جھنجلا کر اس کی سخت ترین گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آواز نکلی، اب تو ایک تھپڑ لگے گا۔ روجر اب قدرے غصے سے بولا تھا، کیونکہ آنے والا کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ کوئی 6 لوگ تھے، جنہوں نے پلین وائٹ جینز پینٹ پر وائٹ ہی شرٹ پر ریڈ لیدر کی جیکٹس پہنی ہوئی تھی، چہرے ماسک سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ سب اب ان کی ہی طرح راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں یہاں شور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے سیکیورٹی اندر آئے، اسی میں ہمیں نکلنا ہوگا اندر کے لیے۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ ان کا لیڈر تھا شاید، جس نے سب سے الگ بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اپنی بھاری سخت لہجے میں بولا تھا۔ یہ تو کوئی ہماری طرح ہے، شاید بینڈرک کا کوئی دشمن۔ ریا اپنی عادت سے مجبور دوبارہ روجر کے کان کے پاس منمنائی تھی، مگر وہ سن کہاں رہا تھا، وہ کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ بھیا، اسے مراقبے میں دیکھ کر دوبارہ بولی تھی۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، لگ رہا ہے کوئی دشمن ہے بینڈرک کا، جبھی اسے بھی راستہ نہیں آتا۔ مگر بینڈرک ہمارا ٹارگٹ ہے، صرف ہمارا۔ اس سے پہلے ہمیں بینڈرک تک پہنچنا ہوگا، جیسے ہی راستے ملے نکلنا ہے۔ ریا کی آواز سے ہوش میں آ کر سرد آواز میں بولا تھا۔ تو ہوش میں رہتے نا، کس لڑکی کی یاد آ گئی تھی؟ میں نے بھی ابھی 2 منٹ پہلے یہی فرمایا تھا، ریا نے اسے اپنی بات ریپیٹ کرتے دیکھ کر دانت پیس کر کہا تھا۔ جواب میں روجر بیچارے نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازنے پر اکتفا کیا تھا۔ دوسری طرف راج بلوٹوتھ میں ان کی تو میں سن کر مٹھیاں میچ گیا تھا۔ تبھی فضا میں لگاتار 3 گولیوں کی آواز نے ایک شور برپا کیا تھا، ساتھ ہی وہ سارے چھپ گئے تھے۔ سائرن کی آواز کان پھاڑ رہی تھی۔ تبھی روجر اور ریا کی پچھلے والی دیوار جیسے ہلی تھی۔ راج نے ایک دم ریا کو لیے دور ہوا تھا، ساتھ ہی وہ دیوار ایک گیٹ کی طرح کھلی تھی۔ کئی سیکیورٹی گارڈ اب چونٹیوں کی طرح اندر آ گئے تھے۔ راج، بیٹھ کر نکلو جلدی، روجر نے اپنا اور ریا کا ماسک ٹھیک کرتے راج سے کہا، ساتھ ہی وہ دیوار سے چپکتا ایک ہاتھ میں ریا کا ہاتھ لیے گیٹ کراس کر گیا تھا۔ راج بھی موقع دیکھ کر نکل گیا تھا۔ اب ان چاروں نے ماسک اتار دیے تھے، کیونکہ اب جہاں وہ تھے وہاں بہت سے لوگ پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ اب وہ بھی گیسٹ ہی لگ رہے تھے۔ انٹرنس پر چیکنگ ہونے تھی، جو یقیناً سب کی ہو بھی گئی، اور اب سب بے فکر گھوم رہے تھے۔ وہ دوسرے لوگ اندر نہیں آئے۔ ریا نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، وہ تینوں تو نکل آئے تھے، مگر ان دوسری 6 افراد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ دیکھو، راج نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں اسی انداز والی ڈریسنگ والا ایک لڑکا کھڑا ہاتھ میں وائن لیے کچھ بول رہا تھا۔ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا جس سے وہ بات کر رہا ہوتا، یقیناً وہ بلوٹوتھ پر تھا۔ ارے یہ اندر کب آیا؟ سب سے پہلے تو میں اور روجر نکلے، ہم پاس تھے، مگر یہ تو نکلے ہی نہیں تھے، اور اب دیکھو کیسے ادھر ادھر گھور کر ساری انفارمیشن دوسروں کو دے رہا۔ دوسروں سے یاد آیا، دوسرے ساتھی ہیں کدھر؟ اس کے کہیں وہ بینڈرک تک پہنچ کر اس کا کام ہم سے پہلے ختم کر دے۔ ریا سامنے اس وائٹ پلس ریڈ ڈریس سب لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی، آخر میں فکر مند ہوتی بولی تھی، راج تم دیکھو اس طرف جاؤ، باتوں میں پوچھو کسی سے بینڈرک کا کدھر ہے، کسی صورت بھی ان سے پہلے ہمیں بینڈرک تک پہنچنا ہوگا۔ روجر دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ غصے نفرت کے علاوہ وہ اب اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہ کہیں کوئی اس کا شکار نہ کر لے۔ راج پر اکتفا کرتا بلوٹوتھ سیٹ کرتا لیفٹ سائڈ چلا گیا تھا۔ ریا دیکھو، جاؤ تم سیدھا آگے کی طرف، مگر یاد رکھنا خراش تک نہیں آنی چاہیے، مرنا نہیں ہے تو پتہ کرو بینڈرک کا کیوں کہ ابھی تک تو آیا نہیں ہے، جلدی جاؤ، جو پتہ چلے سیکنڈ میں انفارم کرو۔ روجر ابھی ریا کی طرف متوجہ ہوتا فکر مندی سے گویا ہوا۔ جلدی چلو تم بھی۔ موقع کی نزاکت کا احساس کرتی وہ تحمل سے بولتی آگے بڑھی تھی۔ کچھ دیر اسی کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ اب رائٹ سائڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ تیری یاد دل میں بساتے نہیں ہیں، تیرے شہر میں اب جاتے نہیں ہیں، تیرا ذکر ہوتا تھا ہر وقت، تیری بات اب ہم سناتے نہیں ہیں۔
کچھ ہی دیر میں وہ الیانہ ہاشم سے الیانہ منان مرزا بن گئی تھی۔ ایسے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا تھا جس کا نام بھی اس نے مولوی صاحب سے ہی سنا تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ تھا کون، کیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ فقط اس کے نام کے ادھر رہنا تو کچھ لمحوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کجا کی پوری زندگی گزارنی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے ادھر سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ نکل جاتی پھر تو وہ ہاشم سے بات کر سکتی تھی اور وہ اسے بچا سکتے تھے، مگر اس کے لیے اسے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں کھڑی تھی جب راج کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر نئے سرے سے اسے غصہ آیا تھا، مگر اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ جبھی اسے اگنور کیے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر جو کوئی جولری پہنی بھی تھی اب اسے اتار رہی تھی۔ کیوں اتار رہی ہو رپنزل؟ ابھی تو میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ راج ڈریسنگ کے بالکل پاس پیچھے کھڑے ہو کر بولا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل محترم بھی نہیں دیکھنی۔ بنا اس کی طرف دیکھے ٹاپس اتارتے ہوئے کہا تھا، لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ تم چلو اب میرے ساتھ میرے روم میں، اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے مجھ سے، اب تم ادھر میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اس کی بدتمیزی پر فی الحال قابو پاتا تحمل سے بولا تھا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیوں نہ ہوں تمہارے روم میں؟ میں ادھر ہی ہوں جب تک ہوں۔ اس کی بات پر اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا جبھی اس کی طرف مڑتی بولی تھی، البتہ آخری بات دل میں سوچی ہی تھی، بول کر اسے پہلے سے خود پر شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پاگل، چھوڑو مجھے۔ راج کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھا کر دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ جبھی وہ چلائی تھی، اب تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، تم میری ہو، اب صرف میری رپنزل، جس کا انتظار میں نے نہ جانے کتنے سال، کتنا تڑپ تڑپ کر کیا، کتنا مانگا تمہیں، عشق بن گئی تم۔ تمہیں دیکھے بنا تمہارا طلبگار بن گیا، تمہیں دیکھے بنا تم سے جنونی محبت کر بیٹھا۔ اب جب مجھے ملی ہو تو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں جانم۔ کبھی اس کے لمبے کالے بالوں میں چہرہ چھپائے جنونی انداز میں کہہ رہا تھا، بولتے ہوئے اس کے ہونٹ الیانہ کے کان کو چھو رہے تھے۔ اس کی اتنی سی قربت میں وہ مرنے والی ہوئی تھی، دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا جیسے وہ پیچھے نہ ہوا تو اس کا دل باہر آ جائے گا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں وہ مجھ سے؟ اس کو خود سے کچھ دور کرتی کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ چاہتا کیا ہوں؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا سوچنے والے انداز میں بولا تھا، پھر اس کے کان کے پاس چہرہ لے جاتا گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا، ایک ہاتھ کمر کے گرد باندھ کر اسے اور قریب کر لیا تھا۔ وہی جو ایک شوہر نئی نویلی دلہن سے چاہ سکتا ہے، وہ بول کر لبوں سے اس کا کان چھوتا پیچھے ہو گیا تھا۔ پیچھے پیچھے ہٹیں، مجھے جانے دے پھر پلیز۔ اس کی بات پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مگر جب آئی اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ اب اسے راج سے خوف محسوس ہو رہا تھا، تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ بولو کہ صرف میری ہو، صرف میری رپنزل۔ اس کا خود کا پیچھے کرنے کو اگنور کرتا اور قریب ہوتا الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتا بولا تھا۔ وہ چپ ہی رہی تھی، اسے دور کرنا چاہا تھا مگر ہمت ذرا سے ہلنے کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ کتنے آزاد ملک میں پلی بڑی ہوئی تھی مگر کبھی کوئی مرد اس کے ذرا قریب نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی حدود اچھے سے پتہ تھی اور راج اس کے قریب تھا، بہت قریب، مگر وہ تو اس کا محرم بن گیا تھا، اس کی جسم و جان کا مالک، اس کا سب کچھ۔ رپنزل، تمہارے بال مجھے بہت پسند ہیں، انہی سے تو مجھے عشق ہوا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اس کے بال ہاتھ میں لیتا بہت دھیمی گمبھیر لہجے سے بولا تھا، آپ کو پتہ ہے مجھے اوساکا میں ایک عورت امروز نے ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ میرے سیاہ بال ہی میری سیاہ بختی ہیں۔ بالوں والی بات سے اسے امروز کی بولی ساری باتیں یاد آئی تھی، جب ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے اپنے سیاہ بال لیتی بولی تھی، ایسا ہی ہے، جبھی تو آپ کو میرے بالوں سے عشق ہو گیا، جبھی تو آپ مجھے اٹھا کر ادھر لے آئے، جبھی تو مجھے ادھر قید کر کے رکھ دیا۔ نہ جانے کون ہیں آپ، کیا ہیں، میں تو جانتی بھی نہیں آپ کو۔ اور اس امروز نے یہ بھی تو کہا تھا کہ کوئی میرا ایک عرصے سے انتظار کر رہا ہے اور اس کا انتظار ختم ہونے والا ہے، اور پھر آپ آئے میری زندگی میں، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے، انہی بالوں کی وجہ سے۔ میں ادھر سے جا کر انہیں ہی کٹوا دوں۔ پٹر پٹر بولتی اسے ایک دم چپ ہونا پڑا تھا جب راج نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ مبارک ہو تجھے جہاں بھر کی خوشیاں، مجھے اب یہ غم بھی رلاتے نہیں ہیں۔ تیری جستجو میں خود ہی کو بگاڑا تیرا غم مگر اب مناتے نہیں ہیں۔
آپ جو بھی ہیں مجھے اتنا بتا دیں میں نے لیا کیا ہے آپ کا؟ مجھے تو نام بھی نہیں پتا آپ کا۔ جیسے ہی گاڑی کورٹ کے سامنے رکی علیزے پھر سے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ واعظ مرزا نام ہے۔ اور کیا کہا؟ تم نے میرا سکون چرا لیا ہے۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں سکون سے سو نہیں سکا۔ تم جادوگرنی ہو، تمہاری آنکھوں میں جو دیکھتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے۔ تم بہت معصوم سی لگتی ہو سب سے الگ۔ واعظ اس کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اسے اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے۔ کیا اسے وہ کھینچ کر لائی تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھے؟ نہیں تو پھر کیوں اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا؟ تمہیں میرا ہونا ہوگا بس، اس کی آواز سے ہوش میں آتا حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ آواز کافی سخت ہو گئی تھی۔ مگر مجھے واپس جانا، وہ اتنا ہی بول سکی تھی جب واعظ نے اچانک بازو سے پکڑ کر اسے اپنے بہت قریب کیا تھا۔ علیزے نے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھی۔ واعظ کی سانسوں کی تپش اس کا گیلا چہرہ جلا رہی تھی، مگر وہ ہچکیوں میں روتی اس لمحے کو کوس رہی تھی جب واعظ نے اسے ان لوفر لڑکوں سے بچایا تھا۔ اب خود اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر کس سے کرنی ہے؟ اس کے بھیگے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتا بالکل سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب مارک نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جب وہ وکی کے گلے لگی روئی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ کسی سے بھی نہیں، وہ ہچکیوں میں روتی بولی تھی۔ مارک سے بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا وہ معصومیت کا لبادہ اتار دے۔ کیوں نکاح کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں؟ کمر پر گرفت مضبوط کرتا زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ آپ غلط باتیں نہیں کریں، پیچھے ہٹے، نہیں تو میں اونچا اونچا روؤں گی۔ اس کی بات پر علیزے کو غصہ آیا تھا جبھی سوسو کرتی دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے کرتے بولی تھی، مگر پیچھے کرنے سے پہلے اسی کی شرٹ سے اپنا آنسو سے تر چہرہ صاف کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے دل کے مقام محسوس کرتا وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اور اس کی رگوں میں دوڑا تھا، مگر وہ جلد ہی پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت محسوس ہوا تھا، مگر وہ ابھی اس کی نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی بات سوچتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جتنا ٹائم ویسٹ کرو گی اتنا تمہاری بیمار دوست تمہارا انتظار کرتی رہے گی۔ واعظ بولتا گاڑی کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ مگر آپ پھر مجھے اپنے گھر تو نہیں لے کر جائیں گے نا؟ اور نہ ہی اگلے 6 مہینے میرے سامنے آئیں گے؟ علیزے کچھ سوچتی مان تو گئی، مگر اسے نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ 6 مہینے نکاح نامہ دیکھنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نا؟ مگر پھر پر ہی اکتفا کرتا، ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا، خود بھی گلاسز لگاتا اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے دیکھتا ہوا بڑا تھا۔ خفا ہے، مجھے معلوم ہے، ہاتھ میرا پکڑتے ہیں مگر دباتے نہیں ہیں۔ پڑے ہیں نہ جانے کہاں سب تیرے دیے، طائف اب دل ہمارا لبھاتے نہیں ہیں۔ تیری سوچ حاوی نہ رہی من پر، محبت کا حق اب جتاتے نہیں ہیں۔ ہر جگہ ہیر ہیر کا شور گونج رہا تھا۔ وہ اسپاٹ لائٹ کے ساتھ ڈانس فلور کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آج 12 سال میں پہلی دفعہ کافی اپسٹ تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کب وہ ڈانس فلور پر پہنچی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف 2 چیزیں گھوم رہی تھی، ایک وہ ساری پینٹنگ جو راج بناتا تھا، دوسری وہ فوٹو جو صبح اس نے عائش کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اسے ملنا تھا راج سے، اسے بتانا تھا، مگر وہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ بھی تو ایک معصوم لڑکی تھی اور وہ راج کے پاگل پن سے بھی واقف تھی۔ پھر یہ سوچ کر کہ اگر عائش کو پتہ چل گیا تو وہ بھائی کی محبت اس کی خوشیوں کے لیے خود غرض بن رہی تھی، پر بننا نہیں چاہتی تھی۔ اب میوزک پلے ہو گیا تھا۔ اس نے موو کرنا شروع کیا تھا۔ سلو بیٹ پر وہ سلو ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے موو مختلف تھے سب سے، کیونکہ وہ خود سے ہی سیکھتی تھی۔ کوئی ڈانس ٹیچر نہیں رکھا تھا، مگر بے دھیانی میں اس کا پاؤں مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ساتھ ہی کچھ منٹ کی پرفارمنس ختم ہوئی تھی۔ میوزک کی کانوں کو چیرتی آواز بھی رکی تھی۔ پورے ہال میں روشنی پھیل چکی تھی۔ زبردست، بریلینٹ، بہت کمال کی زبردست پرفارمنس تھی۔ تب ہی اینکر ان کے سامنے آیا تھا۔ وہ کافی امپریس لگ رہا تھا۔ تو میری طرف سے سارے ووٹ آپ کے ہیں ہیر، مگر فیصلہ تو ججز کو کرنا ہے، سو
آپ کا کیا خیال ہے ان کی پرفارمنس کے بارے میں؟ اینکر پہلے ہیر سے کہنے کے بعد اب ججز کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ بہت زبردست پرفارمنس تھی ہیر مرزا، بہت زبردست۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی شاکڈ ہو گیا آپ کا ڈانس دیکھ کر۔ زبردست، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی شاکڈ ہو گیا آپ کا ڈانس دیکھ کر، اور وہ جو آپ نے راؤنڈ موو کیا، کمال، زبردست تھا، آپ بہت آگے جائیں گی۔ راحیل سر سے اپنے سامنے اسکرین پر اپنے دیے اسکور شو کیا تھا۔ ہیر، آپ ہیں ہی ایک نایاب ہیرا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو کہہ سکوں، بٹ اینڈ میں آپ مس بیلنس ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی 12 سالوں میں ایسا ہوا ہو۔ اینی وے، امیزنگ پرفارمنس۔ جولیا میڈم نے تعریف کے ساتھ اس کی غلطی بھی ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنے دیے اسکور شو کیا تھا، جو عائش سے کم تھا، جسے دیکھتے ہی ہر جگہ عائش عائش گونجنا شروع ہو گیا تھا۔ ہیر کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ اپنے 12 سال کے کیریئر میں پہلی بار ایسی بات سن رہی تھی، یہ بھی نہیں کہ اس نے عائش سے شرط لگائی تھی جو ہار چکی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ پرفارمنس ہوئی تھی اور 1.5 گھنٹے بعد تک شو ختم ہوا تھا۔ بنا کسی سے ملے وہ باہر نکل گئی تھی۔ عائش، جو کب سے اسے کھویا کھویا محسوس کر رہا تھا، اس کے نکلتے ہی وہ اس کے پیچھے آیا تھا، مگر وہ تب تک کیب رکوا کر چلی گئی تھی۔ یا تو اس نے عائش کو خود کو روکتے دیکھا ہی نہیں تھا یا پھر اگنور کر دیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جب اسے اپنے پیچھے راکیل کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ راکیل اور کنارڈ اب اس کے سامنے آتے مشکوک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس پتہ نہیں ہیر مجھے ڈسٹرب لگی، اور اب دیکھو نا، بنا بتائے چلی گئی۔ عائش سیدھا کھڑا ہوتا بولا تھا، نظریں ادھر ہی تھی جہاں سے ہیر گئی تھی۔ ارے ٹینشن نہ لو، وہ مجھے بتا کر گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ پرسوں ممبئی آ جائے گی، آج کوئی کام تھا، بس واپس جاپان چلی گئی ہے۔ راکیل اپنے موبائل میں کچھ کرتی سرسری سا بولی تھی۔ چلی گئی؟ مگر کیوں؟ عائش کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی۔ شو میں بھی وہ ڈسٹرب تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ ہر وقت جنگلی بلی بنی رہتی تھی۔ اچھا چلو اب کچھ کھائیں، اور پھر صبح ممبئی کی فلائٹ ہے، اوپر سے اندھیرا ہو رہا ہے۔ آخر کناٹ ہی بولا تھا، کہیں اس نے شکر کیا تھا کہ وہ گئی تھی، ورنہ 2 دن سارے ہی دن میں 3-4 دفعہ صفائی کرنی پڑتی تھی، مگر پھر وہ اس کی اچھی دوست بن ہی گئی تھی۔ چلو، عائش نے لٹکے ہوئے منہ سے کہا تھا۔ کناٹ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا، دوسرا راکیل کے کندھے پر رکھتا آگے بڑھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عائش دوبارہ ہنس رہا تھا، وہ تینوں اونچا اونچا ہنستے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ سنا ہے کسی سے یہ ہم نے کہ وہ اب خوشی کو خوشی سے مناتے نہیں ہیں۔ ارے خود پرستی کا ہے یہ عالم کہ اب وہ خود سے خفا شخص کو مناتے نہیں ہیں۔ نینا رکو، نینا، لنڈرا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کئی آوازیں لگائی تھی، مگر وہ سن کب رہی تھی جب ہی وہ اس کے روم میں ہی آ گئی تھی۔ کیا ہے؟ نینا نے اپنا پرس کاؤچ پر رکھتے ہوئے بیزار سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ فی الحال تو کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، لنڈرا کے بھی نہیں۔ تم پھر عادیان کے ساتھ آئی ہو نا آج؟ لنڈرا نے اس کے تاثرات جانچتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مختصر جواب ہی دیا تھا۔ تو کچھ پتہ چلا؟ لنڈرا کی نظریں اب بھی اس کے تاثرات جانچ رہی تھی، مگر نینا کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ نہیں جان پائی تھی اس کے اندر کی حالت۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر پھر خاموشی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ تم کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہی ہو اب؟ تم کہیں اس کے لیے کچھ فیل تو نہیں کرنے لگی؟ لنڈرا کچھ منٹ خاموش ہونے کے بعد دوبارہ بولی تھی۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ تو وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا فرض پتہ ہے، نینا نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، مگر آنکھیں ملانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی آنکھیں چگلی کھا لیں گی۔ نینا سلطان، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی کب سے چھوڑی ہے؟ لنڈرا کا لہجہ تنزیہ تھا۔ نہیں بھی تھا تو اسے پھر بھی لگا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارے تمہارا بلوٹوتھ آن ہے، کس سے بات کر رہی تھی؟
کیا کر رہی ہو؟ نینا نے بات گھمانے کی خاطر اس کے بلوٹوتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی ریڈ لائٹ بلنک کر رہی تھی۔ ارے ہاں، وہ میں لمبار سے بات کر رہی تھی، لنڈرا نے بلوٹوتھ اتار کر مسکرا کر کہا تھا۔ مگر ہمیں تو گروپ کے لوگوں سے بات کرنا منع ہے، نینا نے حیرت سے کہا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ سر پیٹراس ٹیلر نے سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک مشن کمپلیٹ نہ ہو جائے انہیں کسی کو نہیں اپنے پلان کے بارے میں بتانا تھا نہ ملنا تھا۔ مگر ان دونوں نے بھی تو رول بریک کیا تھا۔ نینا تو کیس حل ہونے تک نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر لنڈرا کے اصرار پر وہ مان گئی تھی۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی تھی۔ کیس کے ریلیٹڈ نہیں کی بات یار، چلو ریسٹ کرو، میں بھی اپنے روم میں جاتی ہوں۔ لنڈرا اور سوالوں سے بچنے کے لیے بیزاری سے کہتی باہر نکل گئی تھی، ساتھ ہی بلوٹوتھ واپس کان میں فٹ کیے تھے۔ پاسٹ وہ تینوں اب الگ الگ بینڈرک کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حیرت کی بات تھی وہاں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ لوگ تو بس پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہے ہی نہیں؟ ریا نے جھنجھلا کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ ریا تم کس طرف نکل گئی ہو؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ راجر کی آواز بلوٹوتھ میں گونجی تھی۔ اف، اس ٹائم مجھے نہیں بینڈرک کو ڈھونڈے، ریا نے تپ کر کہا تھا۔ ایکسکیوز می، ابھی راجر کچھ کہتا کہ ریا کو اپنے پیچھے کسی آواز سنائی آئی تھی۔ ہائے ایمان ہاشم، ریا نے بھی مسکرا کر ہاتھ ملایا تھا۔ نینا سلطان، مقابل کھڑی لڑکی نے بھی مسکرا کر کہا تھا، مگر کیونکہ ان دونوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے جبھی چہرے نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہاں کئی لوگوں نے اسٹائلش ماسک پہنے ہوئے تھے جبھی ان تینوں نے بھی پہن لیے تھے۔ آپ بینڈرک سر کو ڈھونڈ رہی تھی نا؟ نینا نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ جی، وہ آئے نہیں پارٹی میں تو بس اسی لیے۔ پہلے تو ریا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے، پھر یہی کہہ دیا۔ ہاں، وہ ادھر باہر کی طرف ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ، نینا نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے یہ لڑکی کوئی مشکوک لگ رہی تھی جس سے وہ ہر کسی سے الگ بلوٹوتھ پر بات کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا بینڈرک کو ڈھونڈنے کا سن کر اسے شک ہوا تھا جبھی وہ اسے بینڈرک کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ اگر وہی ریا یا ان کی گینگ کی کوئی ہوتی تب ضرور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتی، اور وہی سب وہاں جاتے، اور وہاں بینڈرک تو تھا مگر وہ ایک اندیکھا جال بھی تھا۔ اگر وہ وہاں چلی جاتی اور ریا ہوتی تو اپنے ہی پلان میں مرتی۔ راجر، کیا جائیں ادھر؟ ریا نینا سے دور ہوتی دھیمی آواز میں ادھر ادھر دیکھتی بولی تھی۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں، دھیان سے، اگر وہاں بینڈرک ہے تو وہاں سیکیورٹی ٹف ہوگی، یہ نہ ہو اس کو مارتے مارتے ہم ہی پھنس جائیں، جواب راج نے دیا تھا۔ ریا ایک نظر چاروں طرف ڈالتی باہر ایک بہت بڑے ہال کی طرف بڑھی تھی۔ سر، وہ لڑکی باہر کی طرف آئی ہے، میں شور نہیں ہوں مگر مجھے شک ہوا، اس کے جاتے ہی نینا نے کہا تھا۔ دوسری طرف کا جواب سن کر وہ مطمئن سی ہوتی اب ڈرنک کر رہی تھی۔ کون کہتا ہے انسان کو مارنا دشوار ہے؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ زندگی تیرا سبھی حسن بجا ہے لیکن جو تجھے غور سے دیکھے گا دہل جائے گا۔ وہ اندر ہال میں داخل ہوئی تھی مگر سامنے اس وائٹ ڈریس لڑکے کو دیکھ کر تیوری چڑھا کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ ہال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، کافی سیکیورٹی بھی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر گھماتے ہوئے چاروں طرف کا موازنہ کر رہی تھی۔ اسے وہ 6 کے 6 لڑکے ادھر نظر آ گئے تھے جن میں سے صرف ایک کے چہرے پر ماسک تھا۔ دور سے ہی اسے راج آتا نظر آیا تھا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ، مگر راجر کہیں نہیں تھا۔ وہ گلاس منہ سے لگائے اپنے شکاری کو دیکھ رہی تھی جو ایک انگریز لڑکی کے ساتھ ہنس کر بول رہا تھا۔ یہاں تو لوگ ہیں، سب کے سامنے تو مار نہیں سکتے، راج کی آواز بلوٹوتھ میں گونجی تھی۔ ریا اب گلاس سامنے ٹیبل پر رکھے جہاں بینڈرک تھا ادھر چلی گئی تھی۔ مرے گا تو آج ہی، راجر کی آواز دوبارہ گونجی تھی، مگر یہ تو کسی کے نشانے پر ہے۔ ریا نے جیسے ہی اس کی گردن پر ریڈ لائٹ اس کی گردن پر دیکھی جبھی فکر مندی سے بولی تھی، مگر تب ہی راج آ کر بینڈرک کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جانتا تھا اب شوٹر شوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کا نشانہ تو بینڈرک تھا، مگر عین اسی وقت اس کو اپنے کندھے پر بہت درد محسوس ہوا تھا اور وہ درد سے گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ سائلنسر گن تھی جبھی آواز نہیں آئی تھی، یقیناً شوٹر نے پہلے شوٹ کیا تھا تبھی راج آیا تھا۔ ریا نے جیسے ہی اسے گرتا دیکھا وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ عین اسی وقت لائٹ 2 منٹ کے لیے بند ہوئی تھی۔
کئی لوگ اب ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ راج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ٹھیک ہوں کا اشارہ کیا اور جانے کا کہا تھا، کیونکہ اس وقت سب کا دھیان اس کی طرف تھا۔ ریا نہ چاہتے ہوئے بھی الٹے قدم پیچھے ہوئی تھی اور جا کر اب بینڈرک کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مگر جہاں پہلے بینڈرک تھا اب ادھر کوئی نہیں تھا۔ یہ کدھر گیا ہے؟ وہ حیرت اور فکر مندی سے بولی تھی۔ راجر جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے حیرت سے کان پر ہاتھ رکھا تھا مگر وہاں بلوٹوتھ نہیں تھا۔ مائی گاڈ، یہ کدھر گیا؟ وہ اب پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ راج کو تو گولی لگ گئی تھی، اب اسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اور راجر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب ہر جگہ راجر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگوں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے اب گھوم رہی تھی۔ ہال کے ایک کونے میں بالکل بینڈرک کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ راج کو گولی لگتے بھی اس نے دیکھا تھا، پھر اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ریا جلدی میں نیچے بیٹھنے کے چکر میں اس کے کان سے بلوٹوتھ نیچے گرا تھا، اور اتنے ہی جلدی وہ ایک ماسک پہنے لڑکی نے اٹھا کر آف کر کے ٹریش کیا تھا، اور اسی وقت لائٹ گئی تھی جب راجر نے بہت اچانک بینڈرک کے منہ پر کپڑا رکھا تھا، مگر اس کے ہاتھ پر ایک اور ہاتھ آیا تھا۔ اب وہ دونوں اس بے ہوش کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب دوسرے لڑکے نے ہاتھ ہٹا لیا تھا، شاید وہ جان گیا تھا کہ ان دونوں کا ایک ہی گول ہے، اور لائٹ بھی شاید اسی کسی بندے نے بند کی تھی۔ وہ دونوں اسی لیے بیک ڈور سے نکل کر ولا کے بیک سائڈ آئے تھے اور بینڈرک کو لا کر زمین پر پھینکا تھا۔ وہاں وہ دوسرے 5 لڑکے پہلے سے ہی ادھر موجود تھے۔ ان میں سے ہی ایک نے جگ میں موجود پانی اس پر پھینکا تھا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا تھا اور خود کو ان 7 لڑکوں کے درمیان میں پایا تھا۔ ان سب کی گن کا رخ بینڈرک کی ہی طرف تھا۔ بالکل گنجے سر والا بینڈرک پہلے تو ڈر گیا تھا، مگر پھر نامحسوس انداز میں اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر کلک کیا تھا۔ تیرا وقت ختم ہو گیا بینڈرک ڈینل، راجر نے پسٹل لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ ہینڈز اپ! اس سے پہلے وہ ٹریگر پر پریس کرتا کہ اس کے سر کے بیک پر کسی نے پسٹل رکھا تھا۔ اس نے اپنا پسٹل بینڈرک سے دور کرتا ہاتھ اوپر کرتا پیچھے مڑا تھا۔ وہ باقی کے لڑکے بھی نشانے پر تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ راجر پیچھے مڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے اس کے سر کا نشانہ لیا ہوا تھا۔ راجر کو 1 منٹ لگا تھا پہچاننے میں کہ وہ لڑکی تھی جس نے ریا کا بلوٹوتھ اٹھا کر پھینکا تھا۔ وہ نینا سلطان تھی۔ یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں۔ میرے اندر تھی ایسی تاریکی کہ آ کے آصیب بھی ڈر گئے مجھ میں۔ کیسا مجھ کو بنا دیا تو نے، یہ کیسے رنگ بھر دیے مجھ میں۔ تجھے تو یوں بھی بٹھا لیں گے لوگ آنکھوں پر۔ ہنسی شخص، تجھے میری کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بھوری بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے ہوئے تھی۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس، سرنڈر کر دو، نینا نے اپنے سامنے کھڑے راجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے نظر اٹھا کر اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا تھا، مگر کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے سرنڈر کرنا ہی پڑا تھا۔ ایک ہاتھ اوپر کیے وہ نیچے پسٹل رکھنے جھکا تھا۔ نینا مطمئن ہوتی اب دوسرے لڑکوں کی طرف مڑی تھی، جب اچانک ہی راجر نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس کا ہی پسٹل اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ سیکنڈ میں ہوا تھا۔ نینا کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ راجر کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ تم اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارے سارے ساتھی مارے جائیں گے، لمبار نے ایک لڑکے کے ماتھے پر پسٹل رکھ کر کہا تھا۔ مجھے یہ بینڈرک دے دو، میں اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ یہ ماری ہی جائے گی بے وجہ۔ راجر نے اپنے بازو جو اس کی گردن پر لپٹا ہوا تھا زور دیتے ہوئے بینڈرک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچانک ان 6 لڑکوں میں سے 2 نے خود کو چھڑا لیا تھا اور ایک پسٹل ان سیکیورٹی فورسز دوسرا بینڈرک کی طرف موڑ لیا تھا۔ سرنڈر ہم نہیں تم لوگ کرو، پسٹل جلدی نیچے کرو، نہیں تو یہ 3 بے گناہ مارے جائیں گے، جو میں نہیں چاہتا۔ راجر نے باقی کے 2 مردوں کو جنہوں نے اب بھی ان لڑکوں کو پکڑا ہوا تھا دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی لمبار اور بل نے پسٹل نیچے رکھ دیے تھے۔ چلو دوستو، اب اس کمینے کو گڈ بائی کہو، اسے مرنا ہی ہوگا، راجر نے کہتے ساتھ ہی گولیاں بینڈرک کے آر پار کی تھی۔ وہ جو 2 سیکیورٹی اہلکار کے درمیان اب وہاں سے نکلنے لگا تھا، مگر راجر کی پسٹل سے نکلی گولیاں اس کی پشت پر لگی تھی۔ اس کا وائٹ قیمتی ڈریس کچھ لمحوں میں لہو رنگ ہوا تھا۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا
اور پھر ہر جگہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ راجر نے ایک بازو سے نینا کو پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے سے وہ بھی فائرنگ کر رہا تھا۔ نینا مسلسل خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی تگ و دود میں تھی، مگر وہ اپنا اور اس کا دفاع بھی کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں صرف وہ دو رہ گئے تھے۔ وہ 6 کے 6 افراد بھی مارے جا چکے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار میں سے کئی زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ راجر نے ایک نظر خون میں لت پت بینڈرک کو دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ اس کی لاش پر ڈال کر نینا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ کب سے چلا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتا اپنا گال اس کی گردن پر پھیرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ کچھ لمحے سب بھول گیا تھا، کچھ سیکنڈ اس کی مدہوش کر دینے والی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا جھٹ سے اسے دھکا دینے والے انداز میں چھوڑ گیا تھا۔ نینا کو کافی دیر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اچانک سے چھوڑنے پر گرتے گرتے بچی تھی۔ جاؤ لڑکی، تمہیں معاف کیا، ورنہ ان کتوں کی طرح تم بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی۔ عورت کو جنگ میں مارنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کو چھوڑتے ہی بالکل سپاٹ لہجے میں کہتا گن لوڈ کرتا اندر کی طرف بڑھا تھا مگر اگلے ہی لمحے لڑکھڑایا تھا۔ نینا کی پسٹل سے نکلنے والی گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ اسے ابھی نہیں گرنا تھا، ابھی ریا اور راج کو صحیح سلامت دیکھنا تھا۔ وہ نہیں گرنا چاہتا تھا۔ عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے نا، مردوں کو مارنے کا تو ہے، نینا نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ مڑا تھا پیچھے، ٹانگ پر شدید قسم کا درد ہو رہا تھا، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں بھی مار دینا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی۔ تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی۔ سرنڈر کر دو، شاید سزا میں کمی ہو جائے۔ نینا نے ایک دفعہ اور کوشش کی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ بس چاہ رہی تھی کہ وہ سرنڈر کر دے، مگر سامنے بھی راجر تھا۔ سرنڈر نہیں کروا سکو گی، نہ ختم کر سکو گی مجھے تم۔ بے وجہ کا وقت مت برباد کرو، میری اندر ضرورت ہے۔ راجر تنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا بولا تھا۔ کس کو ضرورت ہے تمہاری؟ کوئی نہیں بچا، تمہارے سب ساتھی مارے گئے ہیں۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں سرنڈر نہیں کر رہے تھے، مجبوراً ان کا انکاؤنٹر کرنا پڑا۔ نینا نے ہنستے ہوئے کہتے ساتھ پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ ہاتھ کانپے تھے مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ راجر کا دماغ شل ہو گیا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو وہ کیوں زندہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سرنڈر کر دو، نینا کی آواز ایک دفعہ پھر آئی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ نینا کو اس کی آنکھوں میں ایک کرو نظر آیا تھا۔ عموماً تو ایسے لوگ ہر جذبات سے عاری ہوتے تھے، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دکھ کے آثار واضح تھے۔ اس نے اپنی پسٹل کا رخ نینا کی طرف کیا تھا، ٹریگر پر انگلی رکھ کر چلائی تھی۔ ٹھا 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 4 گولیاں ایک ساتھ چلی تھی۔ 2 پسٹل گرنے کی آواز ایک ساتھ آئی تھی۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا، منہ زمین پر لگتے ہی کافی خون منہ سے نکلا تھا۔ ماسک نے اب تک وفا نبھائی ہوئی تھی، چہرہ اب بھی چھپا ہوا تھا۔ پسٹل ہاتھ سے گری تھی، اس کا ایک ہاتھ پسٹل پر ہی تھا۔ آنکھیں تکلیف کے باعث کھل بند رہی تھی۔ دماغ میں 2 ہی چہرے تھے، راج اور ریا کے۔ خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ نینا کے ہاتھ سے بھی پسٹل گر گیا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ اور کبھی راجر کے خون میں لت پت وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا تھا کہ کب ایک باغی آنسو دگا دے گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے مارنا۔ وہ ایک سیکریٹ ایجنٹ تھی، کئی سالوں سے مجرم کو سزا دینے میں گزار دیے تھے۔ وہ مجرم کو ایک نظر میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور اسے راجر کہیں سے بھی مجرم نہیں لگا تھا۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھی تھی۔ راجر نے آنکھیں کھول کر ایک بار ماسک لگی لڑکی کو دیکھا تھا جسے اس نے چھوڑ دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ ہی اس کی موت بن سکتی تھی۔ تنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر رینگی تھی، جسے ماسک نے نمودار ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ راجر کے چہرے پر لے جانے کے لیے آگے کیا تھا۔ اس کا ماسک اتارتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ خون سے لال ہو گئے تھے۔ ابھی ماسک اتارتی کے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر پسٹل مارا تھا۔ آدھا اترا ماسک رہ گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ پر سر رکھے مڑی تھی، مگر سر سے اٹھتی ٹیس کے باعث وہ نیچے گر گئی تھی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے اپنے پیچھے کھڑا وجود کو دیکھا تھا۔ اسے اس پر کسی اپنے کا گمان ہوا تھا۔ وہ صحیح سے پہچان نہیں سکی تھی، مگر اسے لگا تھا کہ وہ اسے جانتی تھی۔ آنکھیں بند ہو گئی تھی۔
دل نے وحشت گلی گلی کر لی، اب گلا کیا بہت خوشی کر لی، یار دل تو بھلا کا تھا عیاش، پھر اس نے کیسے خودکشی کر لی۔ راجر، ریا چیختی اس تک پہنچی تھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی تھی، اس کی سانس جیسے بند ہو رہی تھی، اسے لگا آج عائشہ آریان ہائشم کے بعد وہ ایک اور اپنے کو کھو دینے والی تھی۔ وہ ضبط نہیں کر سکی تھی، وہ چلا کر روئی، ریا اٹھو، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، پولیس کسی بھی وقت آتی ہے، جلدی کرو۔ راج نے اس کی گود سے راجر کو اٹھاتے ہوئے کہا، مگر راجر، وہ اب بھی راجر کو دیکھ رہی تھی، اسے کچھ نہیں ہوگا، سانسیں چل رہی ہے، پکڑو اسے۔ راج بولتے ساتھ بیک ڈور کی طرف بڑھا تھا، ایک طرف سے ریا نے اسے سہارا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس ولا سے نکل آئے تھے، سامنے ہی ایک گاڑی تیار کھڑی تھی، جیسے انہی کے انتظار میں ہو۔ ریا پہلے بیٹھی تھی، پھر راج نے راجر کو بٹھایا تھا، اس کا سر ریا کی گود میں تھا، ڈور بند کرتے وہ خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی فل سپیڈ پر دوڑائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ راج پیلس میں تھے۔ راجر کو کمرے میں لٹانے کے بعد وہ ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو پہلے ہی اس نے گھر آنے کا بول دیا تھا، جو ان کا دوست بھی تھا، اور اب وہ ان سے پہلے ادھر تھا۔ سروائیو کرنا مشکل ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑے گا، امن نے راج کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نرس ڈریسنگ کر رہی تھی۔ جلدی کرو پھر، یہ تمہاری انڈر ہی ہوگا، پولیس کیس نہیں بننا چاہیے۔ بولتے ساتھ وہ امن کی مدد سے راجر کو اٹھا کر گاڑی میں بیٹھا چکے تھے۔ خون روکنے کے لیے پٹی تو کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ اس کے بعد راجر کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوا تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد وہ پہلے جیسا ہوا تھا۔ ریا نے آؤٹ آف کنٹری کا بتا کر وہ کئی دن ادھر ہی رہی تھی، اور پھر راجر ریکور ہو رہا تھا۔ انہوں نے صرف بینڈرک کو مارنا تھا، جو وہ مار چکے تھے۔ خبروں کے ذریعے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ بینڈرک مارا گیا ہے، اور یہ بھی کیسے مارنے آنے والے 9 کے 9 افراد بھی مارے گئے ہیں۔ اب وہ دنیا کی نظر میں مارے گئے تھے۔ ادھر نینا کو کچھ دن بعد ہوش آیا تھا۔ زخم گہرا ہونے کی وجہ سے کئی دن وہ کومے میں رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے پہلی خبر یہی ملی تھی کہ وہ گینگ مارا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ پھر کچھ سال گزر گئے، وہ واپس روٹین میں آ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیس بھی ایک کامیاب کیس کی حد تک رہ گیا تھا، وہ بھول چکی تھی۔ تمہارے بعد یہ خسارہ ہوا، ہمارا دنیا سے بھی کنارہ ہوا۔ ہماری جنت میں جگہ بنتی ہے، دنیا میں جو حشر ہمارا ہوا۔ برباد کر کے پوچھا نہیں کرتے کیسے گزری، کیسے گزارا ہوا۔ گر کر سنبھلتا رہا میں خود ہی، ہم کو میسر نہ سہارا ہوا۔ باہر نکل کر تیری گلی میں کوئی پھرتا رہا مارا ہوا، جس سے سب کو نفرت تھی۔ منیر وہ شخص جدا کو پیارا ہوا۔ وہ آنسو ضبط کرتی آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کیا ہو گیا تھا، علیزہ ریان سے وہ علیزہ وائز بن گئی تھی۔ اب رات بھی گہری ہو گئی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ وائز بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک نظر اس نے علیزہ پر ڈالی تھی، جس کا نچلا ہونٹ بار بار باہر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ رونے کی تیاری کیے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے مسلتے ہوئے دیکھ سامنے رہی تھی۔ وائز بالکل سنجیدگی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مگر دل خوشی سے جھوم رہا تھا، جیسے نہ جانے کیا پا لیا ہو۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اسی کی تھی، اور یہی خیال اسے سرشار کر گیا تھا، جسے اس نے پوری طرح نظر انداز کیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں جان پایا تھا کہ اس نے اسے نکاح کیا ہی کیوں۔ وہ نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس کی محبت بن گئی تھی، یا شاید وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ اب تو مجھے اتار دے، علیزہ کی بھررائی ہوئی آواز نے خاموشی توڑی تھی۔ کدھر اتار دوں؟ دیکھ نہیں رہی رات ہو گئی ہے، سامنے ہی دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتار دے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ڈنر کر لو، اتار لوں گا پھر۔ وہ جانتا تھا کہ کب سے بھوکی ہے، تبھی بولا تھا۔ رات بھی بہت ہو گئی تھی، اسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔
نہیں کھانا کچھ بھی، وہ بے دردی سے الٹے ہاتھ سے گال سے آنسو صاف کرتی غصے سے بولی تھی کہ جانے انجانے میں وہ وائس کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی ایک دفعہ کی، وائس نے اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہا تھا۔ مجھے اتار دیں پلیز، نہیں جانا کہیں آپ کے ساتھ مجھے۔ اترو نیچے، وائس نے اس کی بات کاٹ کر گاڑی سڑک کے کنارے روکتا سپاٹ انداز میں بولا۔ علیزے نے ایک نظر سڑک کو دیکھا تھا جو قدرے ویران تھا، دوسری نظر وائس پر ڈالی تھی جو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ بس اسے وائس سے دور جانا تھا اور جدھر جیسے بھی جاتی۔ لگاتار بہنے والے آنسو سے گال صاف کرتی وہ گاڑی سے دور فٹ پاتھ پر آ گئی تھی۔ وائس کچھ لمحے اسے غصے سے دیکھنے کے بعد لاپرواہی سے گاڑی فل سپیڈ سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اس کا پرس نہ جانے کدھر رہ گیا تھا، نہ پیسے تھے نہ ہی موبائل۔ وہ بے بسی سے ادھر ہی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سنو، یہ چند لمحے ہیں، محبت سے بسر کر لو۔ عین ممکن ہے ہوا کے دوش پر ایک دن تمہیں پیغام یہ آئے، وہ جن کی جان تھے نہ تم، وہ جان سے ہار بیٹھے ہیں۔ وہ وارڈروب کھول کر کھڑی تھی، اندر سارے کیجول کپڑے تھے، بالکل ویسے جیسے وہ پہنتی تھی، ہر چیز اس کی پسند کی ہی تھی۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر وہ جو ڈھونڈ رہی تھی وہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشانی سے ہر چیز ٹٹول رہی تھی۔ ڈنر اس نے اپنے کمرے میں کیا تھا، اس کے بعد ہی راج اسے کسی گڑیا کی طرح اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اور اب وہ بیچاری اس کے کمرے میں رہنے کی خود میں ہمت پیدا کرتی وارڈروب کے سامنے کھڑی خوار ہو رہی تھی۔ جبھی اسے اپنے پیچھے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، وہ ایک دم پیچھے مڑی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے دور ہوتی وارڈروب سے لگی تھی، سہمی نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے اور قریب ہوا تھا، دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھتے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے کر گیا تھا۔ الیانا نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ راج نے الٹے ہاتھ کی طرف کبٹ کھول کر ریڈ نائٹی نکالی تھی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی کھڑا اس کے قریب دیکھتا رہا، اس کی میچی ہوئی آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اسے اپیل کر رہے تھے، مگر وہ الیانا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہلکے سے اپنے ہونٹ سے اس کا گال چھوتا پیچھے ہوا تھا۔ یہ لو، چینج کر لو، کافی رات ہو گئی ہے، پھر سوتے ہیں۔ اس سے کچھ دور ہوتا الیانا کا کپ کپاتا ہاتھ میں نائٹی پکڑاتا دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ الیانا نے ہلکے سے آنکھیں کھول کر نائٹی کو دیکھنے کے بعد بے ترتیب سانسوں کے ساتھ چینجنگ روم میں بھاگ گئی تھی۔ راج بھی اپنا نائٹ سوٹ لیتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ فریش سا باہر آیا تھا، مگر سامنے منظر دیکھ کر اس کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ الیانا کمفرٹر لیے صوفے پر سونے کا شغل فرما رہی تھی، تھوڑے سے بالوں کے علاوہ وہ ساری کمفرٹر میں دبکی ہوئی تھی۔ رپنزل، اٹھو، بیڈ پر سو، اس کے پاس آتا غصہ ضبط کرتا قدرے تحمل سے بولا، مگر وہ ہنوز سوئی بنتی رہی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، جلدی اٹھ کر بیڈ پر جاؤ، سختی پر مجبور مت کرو، اسے ذرا نہ ہلتا دیکھ کر سختی سے بولا تھا۔ الیانا نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی، وہ کسی صورت اس کے ساتھ بیڈ پر نہیں سونا چاہتی تھی، جبھی اس کے آنے سے پہلے ہی سوتی بن گئی تھی، مگر وہ بھی راج تھا، اپنے نام کا ایک۔ راج نے ایک بار پھر اسے ڈھیٹ بنتا دیکھ کر خود آگے بڑھ کر اسے کمفرٹر سمیت اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑو پلیز، الیانا تو اسی سے ڈر رہی تھی، تبھی چلا کر ہاتھ پاؤں مارتی بولی، آج کے بعد خود ہی ادھر آ جانا، ورنہ تم مجھے بھاری بالکل نہیں لگی ہو، اس کو بیڈ پر لیٹاتا بولا تھا۔ الیانا جھٹ سے اٹھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اور پیچھے کی طرف کھسکتی کمفرٹر مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے، پلیز چھوڑیں۔ راج نے خود بھی لیٹتے اس کو دوسرے کمفرٹر سے آزاد کرتا اپنے قریب کر کے اپنا کمفرٹر اس پر بھی ڈال دیا تھا، جبھی وہ غصے سے چلاتی بولی تھی۔ اس کی پشت راج کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ راج کے
دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ رپنزل سو جاؤ یار، کیوں آزمانا چاہ رہی ہو؟ اب آواز آئی تو سب بھول جاؤں گا، پھر میں سونے نہیں دوں گا رات بھر۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے سو جاؤ۔ اس کی گردن سے چہرے ہی کی مدد سے بال ہٹاتا، ادھر اپنا چہرہ رکھتا، گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ آواز مچلتے جذبات کے تحت بھاری ہو گئی تھی، سانسیں بھی بھاری سی تھی۔ یہ محبوب کی قربت کا اثر تھا، کچھ ملکیت کی خماری بھی تھی۔ وہ اس کا عشق، اس کا سکون، اس کی محرم بن چکی تھی، سرشاری خون کی مانند رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ الیانا نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی، سانسیں بھاری ہو گئی تھی، اسے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کو مسل کر خود کو ریلیکس کر رہی تھی، مگر کچھ سیکنڈ بعد اسے اپنے پاؤں پر راج کا پاؤں محسوس ہوا۔ اسے بند آنکھوں کے ساتھ ہی دونوں پاؤں دور کیے تھے۔ سو جاؤ یار، راج کی گرفت اور مضبوط کرتے سختی سے کہا تھا۔ اسے کہاں یوں نیند آ رہی تھی، بس اسے حرکت کرنا بند کر دیا تھا، اگر سونے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی۔ ہم تھے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کسی چاند کا عکس، جس کو اچھے بھی لگے اس نے بھی پتھر پھینکا۔ وائٹ پلین شرٹ پر بلیک سوٹ پینٹ پہنے، بالوں کو ڈھیلی سی پونی کیے، چہرے پر بلیک ماسک لگائے، بلیک ہی ہائی ہیل شوز پہنے وہ گاڑی سے نکلی تھی۔ گاڑی لاک کرتی وہ اندر بڑی۔ راج ولا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ ابھی ہی پہنچی تھی، شام میں شو کے بعد 6 بجے کی فلائٹ سے ادھر پہنچ گئی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ بٹن دبا کر اس نے سارے گھر کی لائٹس آن کر دی۔ کچھ دیر صوفے پر بیٹھنے کے بعد اوپن کچن میں چلی گئی تھی۔ سارے سفر میں سوئی ہی رہی تھی، اسی لیے اب نیند تو نہیں آنی تھی، بس بھوک ہی لگی تھی۔ یہ اتنا سارا کھانا کس نے بنا دیا؟ فریج کھول کر دیکھا تھا جو کئی ڈشز میں بھرا تھا، تبھی خود سے بولی تھی، پھر سب پر لعنت بھیجتی۔ شامی کباب کی ٹرے نکال کر اس میں سے 3 پیس نکال کر پلیٹ میں رکھ کر اسے اوون میں رکھنے کے بعد بقایا دوبارہ فریج میں رکھ دیے تھے۔ تب تک کافی بنا کر اوون بند کر کے پلیٹ نکال کر ٹرے میں دونوں چیزیں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ٹرے بیڈ پر رکھنے کے بعد کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے، واش روم میں فریش ہونے کے بعد واپس آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمفرٹر سیدھا کر کے بیڈ پر بیٹھتی، گود میں ٹرے رکھ کر ٹی وی لگا لی تھی، جب یہ اچانک کسی خیال کے تحت اس نے آگے ہو کر کوٹ کے پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تھا، جس میں بے شمار عائش کی کالز تھی، کچھ روکیل کی بھی تھی، روجر کی بھی تھی۔ فلائٹ میں تو وہ موبائل یوز کر ہی نہیں سکی، جبھی اب دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے بلوٹوتھ کنیکٹ کرتی وہ عائش کو کال بیک کر چکی تھی۔ کچھ بیلز جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، ہیر نے فوک سے کباب منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف عائش نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روک کر موبائل دیکھا تھا، جہاں ہیر کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ بنا دیر کیے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا کر دوبارہ بستر پر ٹون ہوا تھا۔ ہاں ہیلو، ہیر کدھر چلی گئی تھی یوں اچانک؟ نہ کچھ بتایا، بس اچانک چلی گئی۔ عائش موبائل کان سے لگاتا شروع ہو گیا تھا۔ ارجنٹ کام آ گیا تھا، جبھی آنا پڑا، منہ سے نوالا حلق سے اتارتی ہوئی بولی تھی۔ ایسا بھی کیا کام آ گیا جو یوں سب چھوڑ کر بھاگ گئی؟ جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا میں؟ اسی طرح لیٹے ہوئے کہا تھا، لہجے میں فکر مندی واضح تھی۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو گئے تھے؟ کافی کی سپ لیتی مزے سے بولی تھی۔ کیونکہ میں تم سے وہ ایک دم چپ ہوا تھا، نیند بھگ سے بھاگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہیر کافی کا سپ لیتی رکی تھی، ایک پل کو دھڑکن بھی رکی سی تھی۔ کیونکہ ہاں، کل رات کو ہمارا کنسرٹ ہے نا، اسی لیے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی بنا کوئی بات سنے کال کاٹ دی تھی۔ پہنچ جاؤں گی میں رات میں، کچھ گھنٹوں کے لیے ہی آئی ہوں، نہیں خراب ہوگا تمہارا کنسرٹ۔ ہیر نے کافی کا کپ ٹرے میں تقریباً پٹکتے ہوئے جلے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا موڈ ہی آف ہو گیا۔ اس کا دل کیا تھا وہ اپنی بات پوری کرتا، وہ سننا چاہ رہی تھی، مگر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ دوسری طرف عائش حیرت سے موبائل کو دیکھ رہا تھا کہ اب میڈم کو غصہ کیوں آیا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر موبائل بیڈ پر پھینکتا دوبارہ نیند کی وادیوں میں جانے کی تیاری کر لی تھی۔ So guys, that was the end of the episode خود غرض عشق by سندل ملک۔ کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟
مجھے جلدی سے کامنٹ میں بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ. I will see you in the next one.